اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تحفہ علی مدد۔ سامعین محتشم، عزیزان گرامی قدر، میرے مومنین بہن بھائی، آج میں کتاب المومن سیریز کی 5ویں قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور آج ہم آپ کی خدمت میں 10 مزید احادیث اس سیریز کی پیش کریں گے، جو 41ویں حدیث آج کی پہلی حدیث ہے اور اس قسط کی پہلی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جناب ابو عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے ان مصائب کا شکوہ کیا جو ان کے دشمنوں کی وجہ سے ان پر نازل ہوتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، مومن سے ہمیشہ دشمنی کی گئی ہے، مگر ان کا ایمان گیہوں کا دانہ ہے، جس قدر خوش ذائقہ ہے اسی قدر زحمتوں کے اندر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی دوسری حدیث اور اس سیریز کی 42 نمبر احادیث میں شامل ہے۔ عبدالاعلی بن اعین نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، اگر تم میرے دوست بننا چاہتے ہو تو اپنے تئیں دشمنی اور بغض عوام کے لیے آمادہ کر رکھو، اگر اس پر صبر نہیں کر سکتے تو ہمارے دوست نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی مولا نے فرمایا کہ جو بھی کوئی ہمارا دوست بنے گا تو وہ باقی لوگوں کی دشمنی کے لیے تیار ہو جائے کہ لوگ اسے ہمارا دوست سمجھتے ہوئے اس سے دشمنی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ آج کی تیسری حدیث، محمد بن عجلان کہتے ہیں کہ میں اپنے سید و آقا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے کچھ مصائب و مشکلات کی شکایت کی۔ حضرت نے فرمایا، صبر کرو، خدا آسودگی و کشائش عطا فرمائے گا۔ پھر کچھ دیر کے لیے خاموش ہونے کے بعد آپ نے اسی شخص کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، کوفہ کا قید خانہ کیسا ہے؟ اس نے کہا، تنگ اور متعفن، قیدیوں کا برا حال ہے۔ فرمایا، تم بھی تو آخر قید خانے میں ہو، پھر وسعتوں کی خواہش کیسی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، سامعین محتشم، آج کی چوتھی حدیث، حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، خداوند عالم جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے اس کے پاس ایک فرشتے کو حکم دے کر بھیجتا ہے کہ اس شخص کو بیمار کر ڈالے اور بلاؤں میں سختیاں کرے، اور جب وہ شخص تندرست ہو جائے تو پھر اس سے زیادہ سختیوں میں مبتلا کر دے، کیونکہ میں اس کی آواز و فریاد سننا چاہتا ہوں۔ اور جب کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو اس پر ایک فرشتہ موکل کرتا ہے کہ اسے صحت دے تاکہ وہ مجھے یاد نہ کرے، مجھے اس کی آواز سننا گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، آج کی 5ویں حدیث، ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، جب کسی شخص کا درجہ خدا کی بارگاہ میں بلند ہو اور وہ شخص اس درجے تک نہ پہنچ سکے تو خدا اسے جسمانی بیماری یا اولاد کی مصیبت میں مبتلا کرتا ہے۔ اب اگر اس نے صبر کر لیا تو خدا اسے اس درجے بلند تک پہنچا دیتا ہے۔ اگلی حدیث، چھٹی حدیث آج کی اس قسط کی، ابو جعفر علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ مومن احترام اور اعزاز کے لائق ہے، خدا جو فیصلہ کرتا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے۔ اگر آزماتا ہے تو مومن صبر کرتا ہے، اور اگر کچھ عطا فرماتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ یہی روایت یوں بھی ہے کہ ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت تشریف لائے اور فرمایا۔ عزیزان محترم، آج کی 7ویں حدیث، ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا، خدا دنیا کی نعمتیں دوست دشمن سب کو عطا کرتا ہے، مگر آخرت کے انعام فقط مومن کو دے گا۔ کبھی مومن خدا سے تھوڑی سی زمین دنیا میں مانگتا ہے مگر اس کی تمنا قبول نہیں کرتا، اور آخرت کے لیے دعا کرتا ہے تو خدا اس کی دعا کے مطابق اسے عطا کرتا ہے، اور کافر کو دنیا اس کی خواہش کے مطابق دیتا ہے، لیکن اگر کافر بالشت بھر کی جگہ آخرت میں طلب کرے گا تو اسے نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، آج کی 8ویں حدیث، جو حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، میں اپنے بندہ مومن سے جو چیز بھی لیتا ہوں
اس کے لیے بہتری قرار دیتا ہوں۔ مومن کو میرے فیصلے پر راضی، میری آزمائش پر صابر اور میری نعمتوں پر شکر گزار رہنا چاہیے۔ میں اسے اپنے صدیقین میں شمار کروں گا۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 49، آج کی 9ویں حدیث اور اس سیریز کی 49ویں حدیث۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ مسکرائے کہ دندان مبارک نظر آنے لگے۔ پھر فرمایا، میرے ہنسنے کا سبب نہیں پوچھا؟ لوگوں نے عرض کیا، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا، مجھے مسلمان کے بارے میں حیرت ہوئی کہ خدا کا ہر فیصلہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں نتیجہ کے طور پر مسلمان کا فائدہ ہوتا ہے۔ واہ واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، آج کی 10ویں حدیث اور اس سیریز کی 50ویں حدیث۔ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کے حضور میں بندہ مومن کا ایک مرتبہ ایسا بھی ہے جہاں صرف ایک صورت میں پہنچ سکتا ہے، یا جسم کی آزمائش ہو یا مال کا نقصان۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی مدد۔ حضرات محترم، آج کی یہ قصہ یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ جانے سے پہلے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اپنے زمانے کے امام کی معرفت، ان کی زیارت اور رابطہ عطا فرمائے، اور تمام مومنین سے التماس ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے اور اچھے کمنٹس دینا نہ بھولیں، اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی قسط آپ کے پاس جلدی سے پہنچ جائے۔ اللہم لعن کل جبت و طاغوت، اللہم عذبہم عذابا یستغیث من اہل النار، آمین یا رب العالمین۔